جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان پر پابندی لگ گئی، عمران خان پر پابندی لگا دی گئی۔ پیمرا نے عمران خان پر پابندی لگا دی۔ اگر عمران خان کو عدالتی ریلیف نہ ملا تو عمران خان کی کوئی لائیو تقریر ٹی وی چینلوں پر نہ دکھائی جا سکے گی، نہ سنائی جا سکے گی۔ اگر عمران خان کو عدالتی ریلیف نہ ملا تو عمران خان کی کوئی ریکارڈڈ تقریر بھی ٹی وی چینلوں پر نہ دکھائی جا سکے گی، نہ سنائی جا سکے گی۔ اگر عمران خان کو عدالت سے ریلیف نہ ملا تو عمران خان کا کوئی بیان ٹی وی چینلوں پر نہ دکھایا جا سکے گا، نہ سنایا جا سکے گا، نہ چلایا جا سکے گا۔ عمران خان پر اس پابندی کی وجہ بنی عمران خان کی زمان پارک میں کی گئی وہ تقریر جو انہوں نے جیل بھرو تحریک سے رہا ہو کر آنے والے اپنے پارٹی سیاستدانوں اور کارکنوں کے سامنے کی۔ پیمرا نے اپنے نوٹس میں کہا کہ عمران خان ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان افسروں پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان اشتعال پھیلا رہے ہیں، عمران خان نفرت پھیلا رہے ہیں، عمران خان ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ اس تقریر کا وہ حصہ جو بنیاد بنا عمران خان پر پابندی کی، وہ میں بعد میں اس پر آتا ہوں۔ پہلے یہ تقریر جس میں عمران خان نے بہت ساری باتیں وہ کیں جو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس ملک پر لٹیروں، غاصبوں اور چوروں کو مسلط کر دیا گیا۔ مسلط کرنے کا ذمہ دار سابق آرمی چیف، اور شہباز شریف کی بھی کوئی عزت نہیں، اور شہباز شریف نے اس ملک کی بھی کوئی عزت نہیں رہنے دی۔ ملک تماشا بن گیا ہے، رسوا ہو گیا ہے۔ شہباز شریف جہاں جاتا ہے دھتکار دیا جاتا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اور 11 مہینوں میں اس ملک کو، قوم کو ان چوروں، لٹیروں اور غاصبوں نے قرضوں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اور عمران خان نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ وہ شخص ہے جس کی اپنی پارٹی کا ایک سیاستدان کہتا ہے کہ وہ 18 لوگوں کا قاتل ہے۔ وزیر اعظم وہ شخص ہے جو 16 ارب منی لانڈرنگ کے الزام ہیں جس پر، اور جس نے اقتدار میں آ کر اپنا کیس بھونڈے طریقے سے ختم کرایا۔ اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کیا، اور وزیر اعظم وہ ہے کہ جو پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے۔ تو عمران خان نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ میری جان کو ان سے خطرہ ہے جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے۔ اس میں انہوں نے عمران خان نے کہا کہ مجھے ان سے خطرہ ہے جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے رانا ثناء سے بھی خطرہ ہے، مجھے شہباز شریف سے بھی خطرہ ہے، اور پھر انہوں نے ایک فوجی افسر کا نام لیا، مجھے اس سے بھی خطرہ ہے، اور اس فوجی افسر کو انہوں نے پاگل کہا، حیوان کہا، لوگوں کو ننگا دیکھنے کا شوقین کہا۔ اور عمران خان نے اس فوجی افسر کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں کی، اور یہی وہ تقریر کا حصہ ان پر پابندی لگنے کی وجہ بنا۔ اس تقریر میں عمران خان نے مریم نواز پر بھی تنقید کی کہ وہ ہمارے پیسوں سے پروٹوکول انجوائے کر رہی ہیں، اور وہ انہیں کس حیثیت میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پولیس کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، اور کس حیثیت میں وہ ملکہ الزبتھ بن کر پورے ملک میں گھوم رہی ہیں، اور میں سابق وزیر اعظم ہوں، میری سیکیورٹی ختم کر دی گئی ہے۔ حالانکہ میں نے بتا چکا تھا کہ مجھ پر پلان اے، مطلب 4 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب میں نے پبلک میں بات کی تو وہ اس منصوبے سے ہٹ گئے۔ پلان بی کے بارے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کو مذہبی جنونیت کا رنگ دیا جائے گا، اور وزیر آباد میں ایسے ہی ہوا۔ پلان سی کہ آصف علی زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دے دیے ہیں کہ مجھے قتل کروایا جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ
بائی ایئر جانا چاہتا تھا لاہور سے اسلام آباد پیشیوں پر، مگر میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے رات 12 بجے یہ اطلاع ملی کہ میں جب وہاں اتروں گا اسلام آباد تو مجھے گرفتار کر کے یہ لوگ بلوچستان لے جائیں گے، تو لہٰذا میں پھر بائی روڈ گیا اور کارکنوں کے ساتھ گیا، اور میں ایک عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہوا کہ وہاں بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش ہونی تھی، لہٰذا میں 3 عدالتوں میں پیشی کے بعد واپس آ گیا۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھ سے آپ نواز شریف کی زندگیوں کی گارنٹیاں مانگتے تھے، آج میری زندگی کو خطرہ ہے تو مجھے بھی تحفظ دیا جائے۔ اور عمران خان نے کہا کہ مجھ پر 74 FIR ہیں، 74 مقدمے ہیں، میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں، الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہوتا ہے اور اس پر دہشت گردی کا مجھ پہ پرچہ بن جاتا ہے۔ 16 تھانوں میں گیا ہی نہیں، ان علاقوں میں جن علاقوں میں وہ تھانے ہیں، مگر وہاں بھی مجھ پہ پرچے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ پر قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے، دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ جو میرا توشہ خانہ کیس ہے یہ لائیو ٹی وی پر چلایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا مضحکہ خیز اور کتنا بھونڈا کیس ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کو خط لکھنے کے بعد میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بلا جواز یہ مختلف منصوبے کے تحت مختلف پیشیوں پر بلایا جاتا ہے تو اس وقت میری جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو بلا شبہ ایک سرونگ فوجی افسر کے خلاف اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے 2 ادارے رہ گئے ہیں، ایک عدلیہ اور ایک فوج، اور ہماری نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے، اور ہم انتقامی سوچ اور تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہر کسی نے اپنے اپنے فیورٹ جج پکڑ لیے ہیں، اپنے اپنے فیورٹ جرنیل انہوں نے چن لیے ہیں، اور اپنے اپنے ناپسندیدہ جج اور ناپسندیدہ جرنیلوں پر سارے چڑھائیاں کر رہے ہیں۔ اور یقین کریں یہ نہ اصولی جنگ ہے، نہ منطقی جنگ ہے، نہ اخلاقی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ انتقام کی جنگ ہے، یہ ایک عمل کا رد عمل ہے۔ اور ہم سارے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے بند گلی میں ہیں، ملک بند گلی میں ہے، قوم بند گلی میں ہے، معیشت بند گلی میں ہے، تجارت بند گلی میں ہے، سیاست بند گلی میں ہے، جمہوریت بند گلی میں ہے، اور پورا پاکستان بند گلی میں ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے یہ 2 ادارے نہ رہے، 2 اداروں کو کچھ ہو گیا، یہ نہ رہے تو اس ملک میں انارکی ہوگی، کیوس ہوگا، وائلنس ہوگا، تصادم ہوگا اور افراتفری ہوگی۔ اور کوئی ایک سیاستدان بھی ایسا نہیں ہے، اور ہمیں تو کوئی ایک نقلی منڈیلا بھی نہیں نصیب ہوا۔ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں بے گناہ رہا، ہر ظلم و ستم سہا، اس نے ننگے فرشوں پر سویا، اس کے اوپر گورے پولیس افسروں نے پیشاب کیے جب وہ پانی مانگتا تھا، اسے کوئی کمبل نہیں دیتا تھا سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں، اور پتھر توڑتا تھا، اور وہ کھانا دیا جاتا تھا جو جانور بھی نہ کھا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ جیل میں، نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ میں مین گیٹ سے باہر قدم میں نے بعد میں رکھا، پہلے میں نے معاف کر دیا ساروں کو۔ اور یہی اس کی بڑا پن، یہی اس کا جو سوچ تھی معاف کرنے کی، اس نے نہ صرف اس کے ملک کو، نہ صرف اس دنیا کو، نہ ایک لیڈر عطا کیا، ایک سوچ عطا کی، اور نیلسن منڈیلا عزت احترام کا دوسرا نام ٹھہرا، اور نیلسن منڈیلا ایک سوچ بنا، ایک ویژن بنا، اور ایک روڈ میپ بنا۔ ہمیں بلا شبہ عمران خان پر کوئی شک نہیں کہ بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، مگر لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں اپنے قوم کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے، جو اپنے آج کے لیے نہیں اپنے کل کے لیے سوچتا ہے۔ اب عمران خان پر پابندی لگ گئی کہ انہوں نے اشتعال پھیلایا، بے بنیاد الزامات لگائے، ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ تو یہ پابندی مریم نواز پر کیوں نہیں؟
یہ پابندی پی ڈی ایم کے سیاستدانوں پر کیوں نہیں؟ یہ پابندی مسلم لیگ نون والوں پر کیوں نہیں؟ وہ چہتے ہیں، وہ لاڈلے ہیں، اور انہوں نے وہ کیا آسمان سے اترے ہیں؟ کیا وہ اوتار ہیں؟ کیا ان کا سب کچھ معاف ہے؟ یہ وزیر داخلہ ہمارے، انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک سپریم کورٹ کے سرونگ جج کی آڈیو اپنی پریس کانفرنس میں چلا دی، وزیر داخلہ نے، اور آڈیو کا بھی فرانزک بھی نہیں ہوا، ابھی کوئی یہ اس آڈیو پر ٹرائل بھی نہیں چلا۔ پہلے تو فرانزک نہیں ہوا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، چلو اصلی ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا کوئی مقدمہ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ یہ اصلی ہے اور یہ بڑی زیادتی والی ہے، اور ایک بے ربط آڈیو کو، ایک خاص پس منظر میں جو آڈیو تھی اس کو چلا کر ایک جو چڑھائیاں کی گئیں سپریم کورٹ پر، اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اچھا، پھر مریم نواز، 75 سالہ تاریخ میں کسی مریم نواز نے پہلی دفعہ سرونگ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کی تصویریں لگا کر جلسے میں ان کی تضحیک کی، کردار کشی کی، اور ان کو سازشی جج تک کہا، تو کیا وہ نہیں اکسا رہی تھیں ایک ریاستی ادارے عدلیہ کے خلاف عوام کو؟ کیا وہ ریاستی ادارے کے خلاف اشتعال نہیں پھیلا رہی تھیں؟ کیا مسلم لیگ والے آج کل پرسوں تقریریں ان کے سنیں وہ سپریم کورٹ کے ججوں پر حملہ آور نہیں ہیں؟ کیا وہ اشتعال نہیں پھیلا رہے؟ کیا وہ بے بنیاد الزامات نہیں لگا رہے؟ کیا وہ عدلیہ کو تقسیم کرنے پر نہیں تلے ہوئے؟ کیا وہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہے کہ آئیں ان ججز پہ؟ یہی لوگ تھے جنہوں نے کل بسوں میں لوگوں کو لائے، پنجاب ہاؤس لاہور سے بسوں میں لائے، 97 میں پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا، قیمے والے نان کھلائے، سپریم کورٹ پر حملہ کرایا، ججوں کو تقسیم کیا، نوٹوں والے بریف کیسوں سے عدلیہ تقسیم کی، ججز کو بلیک میل کیا، اور ججز کو اور جسٹس قیوم جیسے جج پیدا کر کے من پسند فیصلے لیے۔ پی ڈی ایم کے ان سیاستدانوں پر بھی پابندی لگنی چاہیے، مسلم لیگ کے ان سیاستدانوں پر بھی پابندی لگنی چاہیے جو عدلیہ پر چڑھائیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے کل فوج پر چڑھائیاں کی تھیں اور آج عدلیہ پر چڑھائیاں کر رہے ہیں۔ مریم نواز پر بھی پابندی لگنی چاہیے، جنہوں نے کل فوج پر چڑھائیاں کی تھیں اور آج عدلیہ پر حملہ آور ہیں، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، وہ بیک گراؤنڈ کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ چڑھائیاں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سارے کیسز عدالتوں میں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو دباؤ میں لا کر من پسند کے فیصلے لیں عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کے سارے کیسز عدالتوں میں ہیں، پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کی لٹ مار کے کیسز عدالتوں میں ہیں، نیب ترامیم کیس عدالت میں ہے، اور یہ 2 صوبوں کا جو الیکشن ہے یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات کروائیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پھر عدالت میں فیصلہ جائے گا، تو یہ فیصلہ بھی عدالت میں جانا ہے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، اور وہاں بھی معاملہ عدالتوں نے ہی سیٹل کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب کی نااہلی کی اپیل بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں جو آگے جا کر عدالتوں نے حل کرنے ہیں، لہٰذا یہ سارے اس لیے عدالتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، چڑھائیاں کر رہے ہیں کہ اپنے من پسند کے فیصلے لیے جا سکیں، جسٹس قیوم جیسے لوگ پیدا کیے جا سکیں، جو جج ان کے خلاف فیصلہ کرنے کی ہمت، جرت یا غلطی کرتے ہیں ان کے ساتھ 2 ہاتھ کر سکیں۔ تو عدلیہ بھی ایک ریاستی ادارہ ہے، عدلیہ کی بھی ایک ریڈ لائن ہے، اور یہ ریڈ لائن عبور کرنے والے وہی ہیں جو کل فوج پر چڑھائیاں کر رہے تھے، جو ابھی چند دن پہلے اپنے ناپسندیدہ جرنیلوں پر چڑھائیاں کیے بیٹھے تھے، آج اپنے ناپسندیدہ ججوں پر چڑھائیاں کر رہے ہیں۔ تو ان پر بھی پابندی لگائی جائے، انہیں بھی بتایا جائے کہ ان کی اس ریڈ لائن کو عبور نہ کریں، انہیں بھی کہا جائے کہ آپ بھی ہاتھ تھوڑا رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد، کہنے کا مطلب، یا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2 ادارے جو رہ گئے ہیں ان پر کوئی بھی چڑھائیاں کرے، ان پر
ان کی کوئی بھی ریڈ لائن عبور کرے، خواہ وہ کسی پارٹی کا ہو، ساروں سے ایک طرح سے ڈیل کیا جائے، ساروں کے لیے ایک قانون ہو۔ اب عمران خان صاحب پہ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر کے لیے اب کون سا رستہ باقی رہ گیا ہے، عمران خان صاحب کے پاس کون سا رستہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ رستہ ہے عدالت کا۔ اس پابندی کے خلاف یقیناً وہ عدالت میں جائیں گے، اور عدالتی ریلیف بھی ان کو ہو سکتا ہے مل جائے، مگر اس عدالتی ریلیف ملنے کے بعد کیا ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیا یہ غیر مشروط عدالتی ریلیف ملے گا؟ کیا اس ریڈ لائن کو انہیں دوبارہ عبور کرنا چاہیے؟ کیا یہ اس طرح کی پابندیاں لگنے اور پھر ریلیف ملنے، پھر پابندیاں لگنے سے کسی کا کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بڑا آسان ہے چڑھائیاں کرنا، گھوڑے پہ بیٹھ جانا اور چڑھائیاں کرنا، لیکن حکمت سے، دانائی سے، عقل مندی سے مسئلے کو حل کرنا اور کسی کی ریڈ لائن عبور کیے بغیر بات کنوے کرنا، یہی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ اور آج اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو نفرت کو ختم کر سکے، جو تقسیم کو ختم کر سکے، جو یہ آگ بجھا سکے، اور جو زخموں سے چور پاکستان، قرضوں میں ڈوبا ہوا پاکستان، مہنگائی میں کا مارا ہوا پاکستان، غربت اور بے روزگاری میں جکڑا ہوا پاکستان، اور 24 کروڑ کا پاکستان، اس کے زخموں پر کوئی مرہم رکھ سکے۔ یہ نفرت اور یہ تقسیم بڑھاتے جائیں گے تو بڑھتی جائے گی، اور ایک دن اتنی بڑھے گی کہ یہ اس آگ سے کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ تو خدا کے لیے درخواست یہ ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر فیصلہ کریں اور اس سے آگے بڑھیں۔ آپ کا جو بیانیہ ہے، آپ کی جو سیاست ہے وہ کرتے رہیں، مگر جو 2 ادارے رہ گئے ہیں ان کو بخش دیں اور اس نفرت، تقسیم اور آگ کو بجھائیں، مٹائیں، ختم کریں۔ یہی آج کی ضرورت ہے، یہی پاکستان کی ضرورت ہے، یہی 24 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ زر مبادلہ، نہ کھانے کو آٹا، نہ پہننے کو کپڑا، نہ باہر کوئی عزت، نہ اندر کوئی استحکام۔ اور کیا کرنا ہے؟ اور کتنا آگے جانا ہے؟ غریب کا سوچو، مڈل کلاس کا سوچو، تنخواہ دار کا سوچو، 24 کروڑ کا سوچو، اس ملک کا سوچو۔ کب تک آپس میں لڑتے رہو گے؟ اور اس لڑائی سے کیا حاصل ہوگا؟ یہی لڑائی لڑتے لڑتے شام آج کھنڈر بن چکا ہے۔ انہی لڑائیوں میں پڑا لیبیا آج سسک رہا ہے۔ انہی لڑائیوں میں جکڑا عراق آج کہیں دنیا میں کسی نقشے کے کسی جوگا نہیں رہا، کوئی اس کی کوئی سے نہیں رہی، کوئی اس کی ویلیو نہیں رہی۔ اور یہی پاکستان تھا جو کل جس کی کیا ملک دنیا میں عزت تھی، اور آج دیکھ لیں بھارت سے بھی لوگ جگتے مار رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھے اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب مل کر بیٹھ کر کوئی حل نکل سکتا ہے، اور یہ ساروں کو بیٹھنا چاہیے۔ اس میں ساروں کو اپنا اپنا حصہ چاہیے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے پاس اتنی اس کی رسپانسبلٹی، جتنی اتھارٹی اتنی رسپانسبلٹی۔ اور اس آگ سے میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، اللہ کرے وہ سارا غلط ہو، لیکن یہ وائلنس، تصادم، افراتفری، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ حبس، گھٹن، جبر بڑھ رہا ہے، اور اس کو ختم کرنا ہوگا، ایک ہونا ہوگا۔ کم از کم کچھ پوائنٹس تو ایسے ہیں، چلو کچھ پوائنٹس کو بھی چھوڑ دیں، پاکستان تو ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ساروں کو ایک ہونا ہوگا۔ اور یہی آج پاکستان کی سب سے بڑی پکار بھی ہے، امید بھی ہے، آس بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔